15 سال تک لوگوں نے کمایا، 15 سال، اور ایک ہی جھٹکے میں ایک شادی میں 15 سال کا کمایا وہ خرچ کر دیا۔ کم سے کم اللہ کے بندے سوچتا تو صحیح، تو 10 سال تیرے گھر سے باہر آ، اسی لیے باہر آ کہ ایک جھٹکے میں پورا پیسہ اڑا دے؟ یار کچھ تو تجھے احساس ہونا تھا اس پیسے کا جو تیرا خرچ ہو رہا ہے۔ بھئی صحیح جگہ خرچ ہو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ چلو پیسہ خرچ ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ پیسہ خرچ نہیں ہو، مگر بے مقصد لوگ پیسہ خرچ، ابھی میں نے وہاں پر بھی کہا محفل میں، جس قوم کے 30 ہزار 40 ہزار روپے صرف پٹاخے چھوڑنے میں خرچ ہو رہے ہوا ہے، ایسا لگتا ہے لوگوں کو پیسے کے خرچ ہونے کا کوئی احساس نہیں۔ ڈیڈوانا کے پاس نمبی کلا پڑتا ہے، 4-5 دن پہلے میں وہاں تھا، تقریر کر رہا تھا، تو سامنے ایک بابا جی بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا 20-25 ہزار روپے کے لوگ پٹاخے چھوڑ دیتے، وہ بابا جی کہنے لگے مولانا ابھی تھوڑے دن پہلے ایک شادی تھی وہاں پر 1 لاکھ روپے کے پٹاخے چھوڑ دیے۔ دیکھو لاکھوں لاکھ روپیہ لوگ صرف پٹاخوں میں اڑا دیتے، جبکہ ان پٹاخوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پٹاخے چھوڑ کر تیرے دوست تو خوش ہو سکتے ہیں، مگر مدینے والے کو تو نے ناراض کر دیا، اللہ کو تو نے ناراض کر دیا۔ پٹاخے نہیں جلاؤ گے تو کیا محلے والوں کو پتہ نہیں چلے گا یہ شادی نہیں ہوئی ہے؟ پتہ نہیں چلے گا کیا؟ تو پھر کیا، یہ آنے والی دلہن ناراض ہو جائے گی اگر تو پٹاخہ نہیں جلائے گا تو۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈر۔ کل دلی کی بات ہے، کل پٹاخے کی ایک چنگاری کسی گودام میں چلی گئی تو پورے کے پورے گودام کو جلا کر کے خاک کر دیا، حتیٰ کہ وہ فائر بریگیڈ آتی ہے جو گاڑیاں آگ بجھانے والی، 4-6 گاڑیاں لگا دی گئی، مگر اس آگ پر قابو پانے کے لیے تیار ہی نہیں، آگ بجھ ہی نہیں پا رہی۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ یہ پٹاخوں کی چنگاری کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خوشیوں کو غمی میں بدل دے۔ اللہ کے خفیہ تدبیر سے ڈرا کرے، ڈرے اللہ سے۔ بھئی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، دلہا گیا، اس کی والدہ چلی گئی، اس کی بہن چلی گئی، جا کر کے دلہن کو چپ چاپ گھر پر لے کر گئے، ٹھیک ہے بس کام ختم۔ اب یہ پوری فوج دوستوں کی جمع کرنا اور ہا ہلڑ کرتے ہوئے گاڑیاں دوڑانا اور دلہنوں کو لے کر کے آنا اور محلے میں آ کر کے پورے محلے کی نیندیں اڑا دینا، رات کو 1-1 بجے وداعیاں ہو کر کے جب گھروں پر پہنچتے لوگ، کیوں کسی کی نیند خراب کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک رجسٹر تیار ہوا، رجسٹر، اس رجسٹر کے اندر کام لکھے گئے، فلاں کام فلاں کام فلاں کام فلاں کام، کاموں کے سامنے نام لکھے گئے، یہ کام اس نے کرنا، یہ کام اس نے کرنا، یہ کام اس نے کرنا۔ ان کاموں کے بیچ میں مدینہ منورہ میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا گیا جو آنکھ سے اندھی تھی، آنکھ سے اندھی تھی اور ہاتھ پاؤں سے معذور تھی، کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق نے رجسٹر تیار کیا، چلے گئے، اس رجسٹر کو جناب عمر فاروق اعظم نے کھولا، دیکھا ہر کام کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا، سننا غور سے، مگر اس بڑھیا کے نام کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا، اس کی خدمت کوئی نہیں کرے گا۔ عمر فاروق اعظم نے سوچا عمر کوئی نہیں کرے گا تو کیا ہوا، عمر اس کی خدمت کرے گا۔ صبح کا سویرا نمودار ہوا، عمر فاروق اعظم اس بڑھیا کے گھر گئے، جا کر کے دیکھا تو سارا کام بھی ہو چکا ہے، کھانا بھی پک چکا ہے، بڑھیا نے کھانا بھی کھا لیا، جا کر کے کہا مائی تیرے گھر پر تیرے علاوہ کوئی نہیں، کس نے آ کر کے تیرے گھر پر کھانا بنایا، کام کیا؟ اس نے کہا آنکھوں سے اندھی ہوں یہ تو مجھے بھی پتا نہیں، مگر کوئی آنے والا آتا ہے اور آ کر کے پابندی سے میرے گھر کا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے سوچا اگلے دن رات کو چھپ کر کے پتہ لگاؤں گا کہ کون رات کے اندھیرے میں آتا ہے۔ چھپ گئے، ایک نقاب پوش آیا، آنے کے بعد اس نے بڑھیا کے گھر کا کام کیا، کھانا تیار کیا، اسے کھانا کھلایا۔ جب جانے لگا نا وہ نقاب پوش، تو عمر فاروق اعظم نے پیچھے سے آواز لگائی
یہ آنے والے رک جا تو صحیح، کون ہے بتا تو صحیح. نقاب ہٹا کر کے کہا مجھے دنیا ابو بکر کہتی ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ مجھے دنیا ابو بکر. اب آنے والا جملہ سننا. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جس وقت صدیق اکبر اس گڑیا کے گھر پر اس کی خدمت کے لیے آئے تھے تو پاؤں میں چپل پہن کر کے نہیں آئے. کیا پہن کر کے نہیں آئے؟ پاؤں میں چپل. سننا اس جملے کو غور سے، پوری تقریر بھول جانا مگر اس جملے کو یاد رکھنا. کیا کہتے ہیں عمر فاروق اعظم؟ چپل پہن کر کے نہیں آئے. تو عمر فاروق اعظم نے کہا ابو بکر بات کیا ہے؟ بڑھیا کی خدمت کے لیے آئے ہو یہ تو سمجھ میں آیا، مگر پاؤں میں چپل پہن کر کے کیوں نہیں آئے؟ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں چپل اس لیے پہن کر کے نہیں آیا کہ کئی میری چپلوں کی آواز سے کسی کے نیند میں خلل نہ پڑ جائے، کسی کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے. یار جن کے بزرگوں نے اتنا خیال رکھا لوگوں کے آرام کا کہ پاؤں میں چپل اس لیے نہیں پہنی کہ چپل پہنوں گا تو آواز پیدا ہوگی اور اس آواز سے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے. آج ان کے ماننے والے ایسی بے شرمیاں بے غیرتیاں کرتے ہیں محلوں کے اندر کہ سونے والوں کی ساروں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے. کئی بچے بھی ہیں، کئی بیچارے بوڑھے بھی ہیں، کئی بیچارے بیمار بھی ہیں. ہمارے اس کام کی وجہ سے کتنوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہے. اس لیے سمجھو دوستوں، سمجھو ان ساری باتوں کو. خوشی ہمارے گھر میں ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی خوشی کے چکر میں کسی دوسرے کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ ایسے ڈی جے بجائے لوگوں نے، نہ خود سوئے نہ محلے والوں کو سونے دے. کسی کا دل دکھا کر کے آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. یہ بات اور ہے کہ کوئی آ کر کے نہیں کہتا اس لیے کہ کہے گا تو مانی نہیں جائے گی، یا اسے ڈانٹ کر کے بھگا دیں گے چل تیرا کام کر دیا بھگا دیں. یہ بات ہو رہی کوئی مگر دل دکھتا ہے لوگوں کا، بد دعائیں نکلتی ہے دلوں سے. یار یہ کیا لگا رکھا ہے کہ 5-5-6 دن ہو گئے نہ خود سوئے نہ دوسروں کو سونے دے. کسی کا دل دکھا کر کے آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشیاں دو، دوسروں کو دکھ دے کر کے آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. اس لیے سمجھے ان ساری باتوں کو. شادی ہے تو شادی کو آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کرے، کوئی منع نہیں کرتا. اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھے سے رہے، کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا. اور میری ایک گزارش یہ رہے گی، نکاح کو سستا کریں. کیا کریں؟ آسان کریں.